گزشتہ کلاس میں ہم نے پاکستان زندہ باد کا ایک مفصل تعارف ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم ورڈ بائی ورڈ پاکستان زندہ باد سن ٹیکسٹ بک بورڈ کا سب سے پہلا چیپٹر پڑھیں گے۔ چلے جی آغاز کرتے ہیں۔ کراچی اگست 7 1947 کراچی کا منظر ہے۔ 7 اگست 1947 کی بات ہے۔ A shining silver aircraft circled over the airport at Maripur and came smoothly into land۔ ایک سلور کلر کا چمکتا ہوا طیارہ ارد گرد گھومتا ہوا زمین پر اترتا ہے، واچ بائی a vast excited crowd، اور جس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے ایک عظیم اور پرجوش مجمع۔ First to step out of the aeroplane was a tall and very dignified elderly man wearing a pure white sherwani۔ اور اس جہاز سے قدم لیتا ہوا باہر آتا ہوا ایک معزز اور عمر رسیدہ شخص کے جس نے سفید کلر کی شیروانی زیب تن کی ہے۔ As soon as he appeared the whole crowd roared with one voice۔ اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں، جیسے ہی وہ نمودار ہوتے ہیں، تو مجمع سے بیک وقت ایک ہی آواز چیخنے اور چلانے کی سنائی دیتی ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ And every man pushed forward to welcome him۔ اور ہر شخص ایک دوسرے کو دھکے دیتا ہوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہوا اسی شخص کو خوش آمدید کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ To get as close to him as possible to see him clearly۔ اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب جائے اتنا کہ جتنا ممکن ہے اور اس کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ For here was their great leader۔ اور یہاں پر موجود تھے ان کے ایک عظیم رہنما، the قائد اعظم، the originator and the first governor general of their new country۔ اور وہ کون تھے؟ قائد اعظم تھے، بانی تھے، خالق تھے، پہلے گورنر جنرل تھے ان کے ملک کے۔ Here home with them at last۔ اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں تھے، was the leader who had won Pakistan for them۔ وہ رہنما کہ جنہوں نے ان لوگوں کے لیے ایک ملک جیتا، ایک ملک بنایا، اور وہ شخص ان کا نام کیا تھا؟ محمد علی جناح۔ یعنی کہ یہ مکمل بایوگرافی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے، ان کے زندگی کے بارے میں، ان کے تاثرات کے بارے میں ہے۔ As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city۔ اور جیسے ہی وہ گاڑی چلاتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ایئرپورٹ سے لے کر پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ Through all the cheers and tears of joy and the never ceasing cries of Pakistan زندہ باد۔ کچھ آوازیں ایسی سننے کو مل رہی تھی کہ جو خوشی کی آوازیں تھیں، اور کچھ آوازیں ایسی تھی کہ جس میں دکھ، درد، غم اور سسکیاں موجود تھی، اور وہ آوازیں لگا رہے تھے، وہ چلا رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے، پاکستان زندہ باد۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ The قائد اعظم gave no sign of his feelings۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کیا۔ He rarely did so۔ شاذ و نادر ہو سکتا ہے if he felt pride or joy in what he had done he did not let anybody see it۔ انہوں نے کبھی فخر محسوس نہیں کیا، اگر محسوس کیا بھی ہو تو انہوں نے کسی اور کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ Through all the excitement of those first days in the life of the young nation the man who had made it possible remained calm, serious and even served۔ اور اسی طرح اس نئے جوشیلے اور جوش و جذبے سے بھرپور نئے قوم کے ان تمام تر جذبات اور احساسات کو سمجھتے ہوئے وہ مطمئن رہے، سنجیدہ رہے اور سخت مزاج رہے۔ Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their new homeland۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ جو اپنے نئے وطن میں آنے کے لیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے جو ہجرت کر رہے تھے اور ان کو رستوں میں آتے ہوئے مارا گیا۔ There was much in those days of violence to sadden Jinnah۔ اور ان دنوں
قائد اعظم محمد علی جناح کو دکھی کرنے کے لیے، ان کو غمگین کرنے کے لیے ڈھیر ساری چیزیں غم دکھ درد کی موجود تھی. Who was a man of very strong feelings، اور وہ آدمی تھے، وہ شخص تھے مضبوط احساسات اور جذبات کے. although he so rarely showed them، جبکہ انہوں نے ان کو بہت کم دکھایا اپنے جذبات اور احساسات کو. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. اور ان کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے جو ان کے قریب لوگ تھے، جیسے آپ مثال لے لیں لیاقت علی خان کی اور فاطمہ جناح کی، انہوں نے بھی ایک دو لمحوں کے لیے ان کو حشاش بشاش دیکھا، خوش دیکھا. Once he went to a balcony of government house where he could see without being seen. As he looked down on the crowds still cheering in the streets outside, he smiled. اسی طرح ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس وقت، اور قائد اعظم محمد علی جناح گورنمنٹ ہاؤس کے ایک بیلکونی میں گیا اور انہوں نے دیکھا ایک مجمع کو، اور جن کی نظر قائد اعظم محمد علی جناح پر نہیں تھی، اور وہ اسی طرح آوازیں اور صدائیں لگا رہے تھے پاکستان زندہ باد کی، اور وہ پرجوش تھے اور وہ خوشی منا رہے تھے. اس وقت کیا ہوا؟ ہی اسمائل، قائد اعظم مسکرائے. Indeed smile could be seen the warm-hearted man behind the stern قائد اعظم. اس وقت اس مسکراہٹ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سخت طبیعت کے مالک شخص کے پیچھے ایک نرم دل اور گرم جوش انسان ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں لوگ مختلف طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. کچھ باتیں قیام پاکستان سے قبل جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا اختیار کر چکی تھی، جھوٹی افواہیں اور من گڑت کہانیاں جو گردش کر رہی تھی. اسی طرح قیام پاکستان کے بعد بھی وہ سلسلہ تھما نہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1 روپے تنخواہ لیا کرتے تھے بیٹا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. جب ان کی 100 سالہ یوم پیدائش کا جشن منایا جا رہا تھا، 1976 کی بات ہے شاید، تو مختلف کتابوں میں کچھ باتیں نقل ہوئی، اور اس میں پاکستان کا ایک مکمل ریکارڈ جو تھا وہ شائع ہوا. کسی نے حقیقی تحقیق نہیں کی کہ کیا واقعی میں قائد اعظم محمد علی جناح اتنی تنخواہ لیا کرتے تھے. آپ اگر جا سکتے ہیں اور آپ کے ریسورسز ہیں تو آپ نیشنل آرکیوز آف پاکستان ضرور جائیں، یا قائد اعظم پیپر سیل اسلام آباد ضرور جائیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ڈھیر سارے ڈاکومنٹیشنز دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کو جو تنخواہ ملتی تھی ان کی منظوری باقاعدہ طور پر رسمی مراحل سے گزر کر جاتی تھی، اور ان کی تنخواہ پیبل سرکاری طریقے پر ان کو پیش کی جاتی تھی. ان کی کل تنخواہ جو ہے وہ 10,416 روپے 10 آنے اور 8 پائے تھی، جس میں سے تقریباً 6,112 روپے وہ سپر انکم ٹیکس کی مد میں کاٹے جاتے تھے. تو پھر 4,304 روپے 10 آنے ان کو دیے جاتے تھے، اور باقاعدگی سے دستخط لیا جاتا تھا ان سے. ان کا جو پہلا پے بل تھا وہ اگست 1947 تھا. جنوری 1948 جو مکمل بل بنا تھا ان کا وہ 57,795 روپے اور 13 آنے تھے. پھر اسی طرح ان میں انکم ٹیکس اور سپر ٹیکس کی مد میں جو پیسے کاٹے گئے تو وہ تقریباً اس کے بعد 34,588 روپے اور 5 آنے کاٹے گئے. آپ دیکھیں اس شخصیت کے بارے میں جانیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی. ان کو کوئی بات بری نہیں لگتی تھی. اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر جو تھے AGPR کے، ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تنخواہ لینے کے لیے جو دستخط کیے وہ تبدیل تھے، تو باقاعدہ طور پر اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ آفیسر جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ کے پرانے والے دستخط میں اور نئے دستخط میں ان دونوں میں فرق ہے. یہ 1948 اپریل کی بات ہے. تو انہوں نے دوبارہ دستخط کر کے دیا، اور دین اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کو ان کی تنخواہ موصول ہو گئی. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی جو آخری تنخواہ تھی وہ اگست کے پورے مہینے کی اور سپٹمبر کے 11 دنوں کی تھی. تو وہ کل تھے 12,129 روپے 1 آنا اور 11 پائیاں. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو وارثہ تھی فاطمہ جناح کو بھیجے گئے، اور وہ سارے کے سارے پیسے جو بھیجے گئے ان سب کے ثبوت نیشنل آرکیوز آف پاکستان اور قائد اعظم پیپر سیل اسلام آباد میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے تحقیق نہیں کی، بس ایک بندے نے بات پھیلا دی کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح 1 روپے تنخواہ لیا کرتے تھے، اور سب نے کیا کیا، وہ بات ماننی شروع کر دی. اسی طرح گزشتہ کلاس میں ہم نے وہ جب ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے تو وہ ذہانت والی کہانیاں بہت تفصیلاً ہم نے ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے،
पेज पलटे बेटा, पेज नंबर 2 पे आए, देखें मोहम्मद अली जना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल। इसी तरह कायद मोहम्मद अली जना तक चुके थे और बीमार हो चुके थे, बट ही हैड द सेटिस्फिकेशन ऑफ नोइंग दैट ही ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन। लेकिन वो इत्मीनान से थे, वो पुरसुकून थे कि उनकी ज़िंदगी का जो अहम मकसद था, जो ज़्यादा काम था, वो मुकम्मल कर चुके हैं। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, उनके अज़ाइम और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन रहनुमाई की बदौलत, अ पीपल हु हैड वंस बीन अ स्मॉल डिफेटेड ग्रुप, और वो अक़वाम जो शिकस्त खोरदा थे, वो लोग कि जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जो शिकस्त खा चुके थे, विद लिटिल टू होप, जिनकी छोटी छोटी उम्मीदें थी, इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स एंड द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो लोग, वो अक़वाम, वो ग्रुप जो शिकस्त खोरदा थे, जो शिकस्त खा चुके थे, कि जिनकी छोटी छोटी उम्मीदें दूसरे लोगों से वाबस्ता थी, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो खारजी ताकतों के ज़ेरे असर ज़िंदगी जिया करते थे, उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने रातों रात एक नया मुल्क, एक नया कौम बनाया, और ये कौम बनाकर उसको दुनिया के नक्शे पर ले आए। 70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation with great ideals and a great faith। 7 करोड़ लोग कि जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, वो रातों रात ही एक कौम बनकर सामने आए, और वो किस तरह एक मिसाली कौम बनकर, अपने ईमान के साथ बनकर सामने आए। A few days after he landed in कराची, और फिर चंद दिनों बाद वो दोबारा कराची आए। मोहम्मद अली जना told his people, मोहम्मद अली जना ने अपने लोगों को बताया, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan। मोहम्मद अली जना ने लोगों से खिताब करते हुए कहा, यू आर फ्री, तुम सब आज़ाद हो, तुम सब आज़ाद हो अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में जाने के लिए, और अपने इबादत खानों में जाने के लिए। कहाँ पर? इस रियासत पाकिस्तान में। यू may belong to any religion or caste, we all citizen and equal citizen of one state। आपका ताल्लुक़ किसी भी कबीले से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, लेकिन हम सब शहरी क्या हैं? बराबर हैं इस रियासत में। He was of course reminding them of the Prophet's teaching that all the men are equal in the eyes of God। वो दोहरा रहे थे उन तालीमात को कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, और वो तालीमात क्या थे कि खुदा की नज़रों में हम सब बराबर हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद जो बायोग्राफी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की, उसका पहला हिस्सा आज हमने डिस्कस किया। बाकी अब टाइम बहुत हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 को तफसीलन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।